پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان جاوید میاں نے اپنے دوست وزیر اعظم عمران خان پر الزام لگایا ہے کہ نعوذ باللہ وہ خود کو خدا سمجھ بیٹھے ہیں۔ اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیے جانے والے ایک ویڈیو پیغام میں میاں نے عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹ کے زمانے میں تو میں آپ کا کپتان تھا، آپ میرے کپتان نہیں تھے اور میں ہی آپ کو چلایا کرتا تھا۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ عمران خان کو وزیر اعظم انہوں نے بنایا تھا اور یہ فیصلہ ان کے گھر پر ہوا تھا، میاں نے کہا کہ عمران خان اس بات کی تردید کر کے دکھائے۔ میاں نے یہ بھی اعلان کیا کہ اب وہ خود سیاست میں آئیں گے اور بتائیں گے کہ سیاست دراصل کیا ہوتی ہے۔ کرکٹ کی دنیا سے ناتا توڑ کر روحانی دنیا سے ناتا جوڑ لینے والے سابق کپتان اور کرکٹ کی تاریخ کے کامیاب ترین بلے باز جاوید میاں نے اپنے دیرینہ دوست عمران خان کو چارج شیٹ کرتے ہوئے انہیں نہ صرف سیاسی میدان میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے بلکہ انہیں کپتان ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ میاں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ روحانی قوتوں کی مدد سے عمران خان کو وزیر اعظم بھی میں نے ہی بنوایا تھا، جس پر مجھے اب پچھتاوا ہے کیونکہ عمران خان نے ہم سب کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ میاں نے علل اعلان کہا کہ ان کے گھر پر عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کی منصوبہ بندی ہوئی۔ اگر یہ دعویٰ غلط ہے تو وزیر اعظم اس کی تردید کریں۔ میرے گھر پہ آپ آ کے بالکل پرائم منسٹر بھی بن کے گئے تھے، آج میں بتا رہا ہوں۔ جاوید میاں نے ملک میں بڑھتی ہوئی صوبائی عصبیت اور کرکٹ کی زبوں حالی پر بھی کپتان سے دل کھول کر شکوے شکایات کیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اپنے دیرینہ دوست عمران خان کی پالیسیوں اور کارکردگی پر پھٹ پڑے۔ انہوں نے عمران خان کو چیلنج کرتے ہوئے کہا کہ اب میں سیاست میں آ کر آپ کو بتاؤں گا کہ نظام کیسے چلتا ہے۔ میاں نے کہا کہ عمران خان یاد رکھو، میں تمہارا کپتان تھا، تم میرے کپتان نہیں تھے بلکہ تمہیں چلانے والا میں ہی تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ پتہ نہیں کیا بن بیٹھے ہو، نعوذ باللہ شاید آپ نے خود کو خدا سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ لگتا ہے کہ آپ کو کچھ معلوم نہیں، ذرا سوچو اور اپنے ارد گرد کا جائزہ لو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ میں تمہارا کپتان تھا، تم میرے کپتان نہیں تھے۔ اب میں آؤں گا پولیٹکس میں بھی آؤں گا، بتاؤں گا، تم بات کر سکو تو بتانا مجھ سے، تو میں چلانے والا ہی میں ہوتا تھا، رائٹ؟ آپ تو اپنا رائٹ پتہ نہیں کیا بن کے بیٹھے ہو، نعوذ باللہ اللہ معاف کرے، خدا بن کے بیٹھے ہو۔ جاوید میاں نے کپتان کو متنبہ کیا کہ اپنی ٹیم کی پرفارمنس کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کون کون کرپشن کر رہا ہے۔ میاں نے کہا کہ پاکستان میں صاحب اقتدار کے کرتوتوں کا پتہ اس کے جانے کے بعد ہی لگتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو جاوید میاں برونائی دارالسلام میں بھی یاد آیا تھا، پھر بولے کہ جب آپ میرے گھر آئے تھے تو وزیر اعظم بن کر واپس گئے تھے۔ میاں نے کہا کہ اب میرے دوست بھی مجھے تانے دیتے ہیں کہ میں نے آپ کی حمایت کیوں کی۔ جاوید میاں نے کپتان سے سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے نہ آپ سے ملنے کی ضرورت ہے اور نہ آپ کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ میں پاکستانیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے اٹھو، میں پاکستانیوں کی آواز بنوں گا اور اب مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے۔ اپنے یوٹیوب چینل پر سن 1992 کے ورلڈ کپ کی فاتح ٹیم کے رکن میاں نے وزیر اعظم عمران خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں پاکستانی ہوں اور اب میں پاکستان میں سیاست پر بات کروں گا۔ میاں نے کرکٹ معاملات میں عمران خان پر اقربا پروری کا الزام لگایا اور کہا کہ عمران خان نے پاکستان کرکٹ بورڈ میں ایسے لوگ بٹھا دیے ہیں جنہیں کرکٹ کی الف بے کا بھی نہیں پتا۔ میاں نے الزام لگایا کہ چیف ایگزیکٹو PCB وسیم خان نے کسی کی مدد کی ہوگی جس کے بدلے میں انہیں نوازا گیا۔ آپ باہر سے اٹھا کے بندہ لے کے آ گئے، کل چوری کر کے بھاگ جائے گا، پکڑیں گے کہاں سے؟ آپ کدھر سے پکڑیں گے؟ تو ہے کیا یہ؟ اس سے صرف ہیلپ کی ہوگی کسی کو، اسی وجہ سے۔ سابق کپتان کا کہنا تھا کہ جو لڑکے آج کرکٹ کھیل رہے ہیں ان کا مستقبل کرکٹ میں ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بیچارے کھلاڑی سڑکوں پر گاڑیاں چلائیں۔ آج یہ بیچارے جو لڑکے کھیل رہے ہیں ان کا فیوچر کرکٹ میں ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ بیچارے نا روڈ پہ کوئی اپنا گاڑی چلا رہا ہے۔ اور میں نے جب پہلے بولا تھا عمران کے اس پہ کہ تم نے یہ بینکوں کی کرکٹ ختم کر کے روزگار تم دے نہیں سکتے، آج سب کو بے روزگار کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ بینکوں کی کرکٹ ٹیمیں ختم نہ کریں کیونکہ اس طرح بے روزگاری پھیلے گی، آپ لوگوں کو روزگار نہیں دے سکتے بلکہ الٹا انہیں بے روزگار کر دیا ہے۔ وسیم خان کے عہدے سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا پاکستان میں موجود لوگ مر گئے ہیں؟ انہوں نے احسان مانی کا نام لیے بغیر کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے آپ کی کیا مدد کی تھی۔ پاکستان میں عظیم کرکٹرز اور قابل کرکٹ ایڈمنسٹریٹرز موجود ہیں، پھر بیرون ملک سے لوگوں کو پاکستان لا کر کرکٹ چلانے کا کوئی جواز نہیں۔ کرکٹ بورڈ کے کرتا دھرتا غیر ملکی شہریت والوں پر اعتراض اٹھاتے ہوئے میاں نے کہا کہ اگر یہ لوگ ہمارے اداروں کو تباہ کر کے بیرون ملک واپس بھاگ گئے تو ہم انہیں کس طرح پکڑ کر لائیں گے؟ ٹیم مینجمنٹ اور کپتان پر تنقید کرتے ہوئے جاوید میاں نے کاپی پینسل پکڑ کر کوچنگ کرنے والوں کو کالج جانے کا مشورہ دیا۔ جاوید میاں نے وزیر اعظم سے کہا کہ ہاکی، کرکٹ اور ہر شعبے میں پاکستانیوں کو آگے لے کر آؤ۔
मियाँदाद ने साबिक कप्तान सरफराज अहमद को 12वां खिलाड़ी बनाकर ग्राउंड में भेजने के फैसले को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट के इस इकदाम से मुझे बेहद तकलीफ हुई। मियाँदाद ने इल्ज़ाम लगाया कि चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह कप्तान सरफराज अहमद को खराब करने के लिए वाटर बॉय बनाकर ग्राउंड में भेजा गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।